دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ آئیے قارئین، آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الفیل، حدیث نمبر 6، سواری پر سوار ہونے کی دعا اور عورتوں کی نماز کا فرق، نماز کی مکمل ترکیب اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ سوالات اور جوابات، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقی تعلیم میں کچھ احادیث، آیات قرآنیہ کے ترجمہ کو ہم جانیں گے اور پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأکول۔ اب ہم احادیث میں سے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 6 پڑھیے۔ حدیث نمبر 6، ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات، ترجمہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب ہم دعاؤں میں سے پڑھنے جا رہے ہیں سواری پر سوار ہونے کی دعا۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ اس کو ہم اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب قارئین، ہم عورتوں کی نماز کا فرق پڑھانے جا رہے ہیں۔ پڑھیے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ نمبر 2، عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیں۔ نمبر 3، رکوع میں عورتیں تھوڑا سا جھکیں، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، پیٹھ بالکل سیدھی نہ کریں، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیں، گھٹنوں کو نہ پکڑیں اور جتنا ہو سکے سکڑ کر رکوع کریں۔ نمبر 4، سجدے میں عورتیں پاؤں کھڑا نہ کریں بلکہ داہنی طرف نکال دیں، خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں۔ پیٹ دونوں رانوں سے
اور بازو دونوں پہلوؤں سے مل جائیں اور دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھ دیں۔ نمبر 5، قاعدے میں جب بیٹھیں تو دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دیں اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھ دیں اور انگلیاں ملا کر رکھیں۔ ابھی آپ نے عورتوں کی نماز کا فرق پڑھا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نماز کی ترکیب۔ میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے اور کیا کیا نماز کے اندر پڑھنا ہے۔ ہم یہ سنانے جا رہے ہیں، پڑھانے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ نماز پڑھنے کے لیے باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور جو نماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل میں کر لے، جیسے فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں کانوں کے لو تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھے، مثلا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر ربنا لک الحمد کہے۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو امام کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھے اور سورہ فاتحہ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورت پڑھے، مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اسی طرح دوسری رکعت پوری کر کے قاعدہ میں بیٹھ جائے، پھر تشہد پڑھے یعنی التحیات آخر تک۔ جب اشہدو پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقے بنا لے، لا الہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھائے اور الا اللہ پر انگلی جھکا دے، مگر حلقے کی حالت کو نماز کے اخیر تک برقرار رکھے، پھر درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک، پھر دعائے معصورہ پڑھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا آخر تک، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں جانب سلام پھیرے پھر بائیں جانب۔ اس طرح 2 رکعت نماز پوری ہوئی۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو تو التحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور فرض نماز کے علاوہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بقیہ رکعتیں پوری کر کے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائے اور التحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد
سلام پھیر کر نماز مکمل کرے۔ البتہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت نہ پڑھے۔ یہ تھی نماز پڑھنے کی مکمل ترکیب۔ اب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ سوالات پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھیے۔ سوال: سب سے آخری نبی کون ہیں؟ جواب: سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال: جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے۔ سوال: ہم کس نبی کی امت ہیں؟ جواب: ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اب ہم اخلاقی تعلیم میں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھیے۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ یہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ہم حدیث نبوی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں گے۔ کھڑے ہو کر کھانا مت کھاؤ اور نہ کھڑے ہو کر پانی پیو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، برائی کو مٹانے کے لیے نیکی کر لیا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جھوٹ بولنا سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص لوٹ ماری کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اب